Second year, Assalamu alaikum. In Pakistan Studies class, we have started chapter number 4, and today's topic is Constitution 1956, Ain 1956. And today we will discuss Islamic provisions of 1956 Constitution. 1956 के आइन के इस्लामी दफ़ात. The first constitution of Pakistan was enforced by Chaudhry Muhammad Ali, the fourth Prime Minister of Pakistan. And that constitution was enforced on 23rd March 1956. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد آئین سازی کا کام شروع ہوا، جس میں کافی عرصہ لگ گیا. پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں نافذ کیا گیا، جو اس وقت کے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے نافذ کیا. آئین کی اہم خصوصیات: ساورینٹی آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ. ساورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس belongs to Allah Almighty. All the powers which will be used by the people of Pakistan will be used as a sacred trust, and it will be according to the limitations imposed by Quran and Sunnah. پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت کے طور پر کیا جائے گا اور ان حدود کے مطابق کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں واضح کر دی ہیں. مملکت کا نام. نیم آف دا کنٹری. دا کنٹریز نیم واز ڈکلیئرڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, which shows that Pakistan will be an Islamic state and all the principles of democracy will be implemented in Pakistan. ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، جس نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان نہ صرف اسلامی بلکہ جمہوریت کے اصولوں پر مبنی ایک ریاست ہوگی. ہیڈ آف دا اسٹیٹ، سربراہ مملکت. For a Muslim state, there must be a Muslim head of the state. So, President must be a Muslim. But there was no restriction for the Prime Minister. ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لہٰذا صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط مقرر کی گئی، مگر وزیر اعظم کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی. فالوئنگ دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام. اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی. فار دا پرنسپلز آف اسلام، ڈیموکریسی، equality, freedom and social justice will be observed in the country. اسلامی اصولوں جس میں جمہوریت، مساوات، آزادی اور معاشرتی انصاف شامل ہیں، ان کو ملک میں نافذ کیا جائے گا تاکہ اسلام کے تمام بنیادی اصولوں کو نافذ کرنے کے بعد پاکستان کا مقصد پورا ہو جائے. پروموشن آف اسلامک ٹیچنگز ان انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لائفس. انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا فروغ. دا اسٹیٹ ول پرووائڈ اپرچونیٹی فار دا مسلمس ٹو لیو دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام آن دا انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لائفس. اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں. اس کے لیے ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے اگر کوئی انفرادی طور پر اپنے گھر میں نماز ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر اجتماعی طور پر ادا کرنا چاہے تو ریاست نے مساجد کی تعمیر کر دی ہے. اسی طرح حج، زکوٰۃ اور رمضان کے دوران تراویح کا انتظام. ان تمام مثالوں سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. سیف گارڈ آف اسلامک پرنسپلز. اسلامی اقدار کا تحفظ. Illiteracy will be finished.
گورنمنٹ ناخواندگی کے خاتمے کی کوشش کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو عام کیا جا سکے. رائٹس آف دا لیبررس، مزدوروں کے حقوق. دا رائٹس آف دا لیبرز ول بی پروٹیکٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. ناٹ اونلی دا ٹائم بٹ دا پے اینڈ سیلری پیکیجز ول آلسو بی ڈٹرمنڈ. مزدوروں کے حقوق کا تعین کرنے کے لیے نہ صرف ان کے اوقات کار بلکہ ان کی تنخواہ اور مراعات کا بھی ذکر کیا گیا. ٹو اینڈ انٹرسٹ اسٹیپس ول بی ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. سود کے خاتمے کے لیے حکومت کوشش کرے گی. اس کے علاوہ تمام غیر اخلاقی کاموں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. ٹو پرووائڈ آل دا بیسک نیسیسٹیز فار آل will be the responsibility of the government. It will be included cloth, bread, shelter, education and medical facilities. تمام بنیادی سہولتیں جیسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیمی اور طبی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. خارجہ تعلقات، فارن ریلیشنز. Government will try to form friendly relations with all the countries in the world. But special brotherhood relationship will be established with the Muslim countries. تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا قیام آئین میں موجود ہے. اس کے علاوہ خصوصی دوستانہ تعلقات دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے ساتھ قائم کیے جائیں گے. آئین کا خاتمہ. اینڈ آف دا کانسٹیٹیوشن. آن 7 October 1958, President Sikandar Mirza abrogated the constitution only for his own personal interest. He ended the constitution and brought martial law in the country. He called Ayub Khan, army chief, as the chief martial law administrator. 7 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے صرف اپنے مفادات کی خاطر ملک کے پہلے آئین کا خاتمہ کر دیا اور آرمی چیف ایوب خان کو بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا. اینڈ تھینک یو.